کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کے سب سے خوفناک موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں امریکی بمبار طیارے ایران پر برستے ہیں اور دوسری طرف واشنگٹن میں ڈالر کا کھیل کھیل کر پوری جمہوریت کو خرید لیا گیا ہے۔ آج کی حقیقت وہ نہیں جو میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے، اصل کھیل معیشت، تیل اور جدید غلامی کا ہے۔ مشرق وسطیٰ اب صرف ایک خطہ نہیں رہا، یہ عالمی سیاست کی وہ بھٹی بن چکا ہے جہاں قانون، انسانی حقوق اور عالمی امن کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ کا فوجی غرور ہے جس نے ایران کے پانی کے پلانٹس تک پر بمباری کر کے عام شہریوں پر زندگی تنگ کر دی ہے، اور دوسری طرف واشنگٹن کے ایوانوں میں ایپک جیسی اسرائیل نواز لابیز کا راج ہے جو امریکی جمہوریت کو اپنی جیب میں لیے گھوم رہی ہیں۔ اس ویلاگ میں ہم امریکہ کے اس نیو کلونیل ماڈل ٹرمپ کے سنسنی خیز الزامات اور پروفیسر رابرٹ کے اس نظریے کو بے نقاب کریں گے جس نے پینٹاگون کے تمام حساب کتاب الٹ دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ویلاگز اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ویورز، مشرق وسطیٰ کا خطہ ایک بار پھر ایک ایسی ہولناک اور وسیع تر جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے جس کے اثرات نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی معیشت، سیاست اور عالمی امن پر مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی حالیہ عسکری مہم، امریکی کانگریس کے اندر اسرائیل نواز لابی کا بڑھتا ہوا غیر متوازن اثر و رسوخ اور عراق اور شام کے قدرتی وسائل پر قبضے کی کوششیں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ طاقت کا عالمی توازن کس قدر تیزی سے بگڑ رہا ہے۔ ویورز، امریکہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، لیکن حالیہ واقعات نے اس دعوے پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اسرائیل نواز لابی ایپک نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ واشنگٹن میں صرف ووٹ نہیں بلکہ سرمایہ بھی سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب امریکی کانگریس میں اسرائیل کے لیے 3.3 ارب ڈالرز کی فوجی امداد روکنے کی ترمیم پیش ہوئی تو 100 سے زائد ڈیموکریٹ اراکین نے اس کی حمایت کی۔ اگرچہ ترمیم منظور پھر بھی نہ ہو سکی، لیکن اس ووٹنگ نے واضح کر دیا کہ امریکی سیاست کے اندر اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ جیسے ہی ان اراکین نے اسرائیل کی امداد کے خلاف ووٹ دیا، ایپک نے ان کے لیے انتخابی فنڈنگ کے دروازے ہی بند کر دیے۔ اس سے ناقدین کے اس موقف کو تقویت ملی کہ امریکہ میں اسرائیل نواز لابیاں صرف خارجہ پالیسی نہیں بنا رہی بلکہ سیاسی مستقبل پر بھی گہرا اثر رکھتی ہیں، اور جو اسرائیل کی مخالفت کرے گا اسے سیاسی قیمت چکانا پڑے گی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو اس وقت اپنے ترقی پسند دھڑے کی جانب سے شدید اندرونی دباؤ کا سامنا ہے۔ یہ ترقی پسند دھڑا غزہ میں جاری انسانی بحران، عام شہریوں کی شہادتوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر خاموش رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر اب یہ بات ایک نظریاتی کسوٹی بن چکی ہے کہ آیا کوئی رکن اسرائیل لابی سے فنڈنگ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ویورز، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایپک نے اس طرح اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا ہو۔ مئی 2024 میں بھی اس لابی نے ان 15 ریپبلکن اراکین کے چندے پر پابندی لگا دی تھی جنہوں نے اسرائیل کے لیے 14 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ یہ صورتحال ثابت کرتی ہے کہ امریکی سیاسی نظام کسی عوامی فلاح سے زیادہ چند مفاد پرست اور جنگجو لابیوں کے ہاتھ میں یرغمال بن چکا ہے۔ ایک طرف واشنگٹن میں لابی گروپس کا تسلط ہے تو دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع بیانات اور اقدامات نے امریکی جمہوری نظام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے حالیہ پرائم ٹائم خطاب میں دعویٰ کیا کہ 2020 کے صدارتی انتخابات کو چرانے والی پراسرار قوتیں اب بھی متحرک ہیں اور آنے والے مڈ ٹرم انتخابات کو متاثر کر رہی ہیں۔ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ چینی حکومت نے 2020 کے انتخابی عمل میں مداخلت کی اور جو بائیڈن کو جتوانے کے لیے 22 کروڑ امریکی ووٹرز کا ڈیٹا حاصل کیا اور جعلی بیلٹ پیپرز بھی تیار کیے گئے۔ لیکن امریکی ناقدین اور انٹیلیجنس ماہرین کا کہنا ہے کہ ووٹر ڈیٹا کی معلومات پہلے ہی عام طور پر پبلک ہوتی ہیں اور ان الزامات کی کوئی ثبوت پر مبنی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ٹرمپ کے اس رویے پر ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈ مارکی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ کر دیا۔ ایڈ مارکی نے ایکس پر لکھا، امریکہ کے شہریوں کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا، دھرنے دینے ہوں گے اور اپنے جمہوری حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہوگا کیونکہ اب ہر آپشن زیر غور ہونا چاہیے۔ ٹرمپ اب صرف امریکی جمہوریت کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے جارحانہ فیصلوں کے باعث پوری دنیا کے امن و امان کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ ویورز، امریکی داخلی سیاست کے اس خلفشار کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں عسکری صورتحال انتہائی خطرناک موڑ اختیار کر چکی ہے۔ امریکہ نے ایران پر ایک بار پھر نئی اور شدید جنگ مسلط کر دی ہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے ایران پر مسلسل کئی راتوں تک شدید فضائی اور بحری حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے اس عسکری کارروائی میں جنگی طیاروں، ڈرونز اور جدید ترین جنگی بحری جہازوں کا استعمال کیا ہے۔ ان حملوں کا بنیادی ہدف ایران کا سرویلنس اور نگرانی کا نظام ہے، ملٹری لاجسٹک انفراسٹرکچر ہے، انڈر گراؤنڈ اسلحہ خانے ہیں اور بحری جنگی صلاحیتیں تھیں۔
رپورٹس کے مطابق جنوبی ایران کے ساحلی اور صنعتی شہروں بشمول لار، جاسک، سرک، بوشہر، بندر عباس، جزیرہ، کشم اور اہواز اور دیگر میں شدید بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں غیر فوجی اور سویلین انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ صبح ہرمزگان میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے، لیکن امریکہ کی اس بربریت اور جنگی جرائم کی بدترین مثال ضلع جاسک میں دیکھنے کو ملی، جہاں سمندری پانی کو میٹھا بنانے والے ڈی سیلینیشن پلانٹ اور اس کے بجلی کے ٹرانسفارمر پر امریکی بمباری کی گئی۔ اس وحشیانہ حملے کے نتیجے میں 20 دیہات کے تقریباً 10,000 سے زائد رہائشی پینے کے صاف پانی سے مکمل طور پر محروم ہو گئے۔ کسی ملک کی عام شہری آبادی کا پانی بند کرنا اور پبلک انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا عالمی قوانین اور جنیوا کنونشن کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، جسے ایرانی حکام نے ریاستی دہشت گردی سے تعبیر بھی کیا ہے۔ ویورز، امریکہ کا خیال تھا کہ شدید فضائی بمباری کے نتیجے میں ایران گھٹنے ٹیک دے گا اور اس کی عسکری صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی، لیکن ایرانی پاسداران انقلاب نے ثابت کیا ہے کہ تہران کی جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت اب بھی مکمل طور پر فعال اور مؤثر ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ جو ممالک امریکی فوج کو ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین بطور لانچنگ پیڈ استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، وہ متناسب جوابی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ایرانی فوج نے ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے خلیجی ممالک میں قائم امریکی عسکری مراکز کو نشانہ بنایا۔ کویت میں واقع امریکی فوجی لاجسٹک مرکز کیمپ عارف جان پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے، جس میں امریکی اہلکاروں کے جانی نقصان کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ السالم ایئر بیس پر قائم جدید ریڈار سسٹم، ڈرون فیسلٹی اور اسلحے کی مرمت کے ہینگرز کو تباہ کر دیا گیا۔ بحرین اور اردن میں قائم امریکی تنصیبات اور بیسز پر ایرانی ڈرونز کے حملوں کے بعد مسلسل خطرے کے سائرن بجتے رہے۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے آبنۂ ہرمز میں امریکی نیول بلاکیڈ کے باوجود آئل ٹینکرز کو کامیابی سے بلاک بھی کیا اور نشانہ بھی بنایا، جبکہ امریکی سینٹ کام نے ان دعووں کی تردید کی اور ابھی تک وہ تردید کر رہا ہے۔ ویئرز، موجودہ صورتحال کا اگر امریکی سیاسی اور عسکری مفکر پروفیسر رابرٹ کے نظریے کے تناظر میں تجزیہ کیا جائے تو امریکہ کی حکمت عملی کی ناکامی بالکل واضح ہو جاتی ہے، جس کے بنیادی نکات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صرف ہوائی بمباری یا فضائی برتری کے ذریعے کسی بھی آزاد اور خود مختار ریاست کو کبھی سیاسی طور پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک کسی ملک کی عسکری قوت اور سیاسی مزاحمت کا جذبہ ختم نہ ہو، وہ فضائی صدموں کو برداشت کر جاتا ہے۔ ہمیشہ جنگ کے دائرہ کار اور جغرافیے کو پھیلا کر حملہ آور کی مالی، سیاسی اور عسکری لاگت کو اس حد تک بڑھا دیتی ہے کہ حملہ آور کے لیے جنگ جاری رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایران اس وقت بالکل اسی تھیوری پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ کا ہدف ایران کے ملٹری انفراسٹرکچر، زیر زمین اسلحہ خانوں اور بحری طاقت کو تباہ کر کے اسے دباؤ میں لانا ہے۔ اس کے جواب میں ایران جنگ کو صرف اپنی سرحدوں تک محدود رکھنے کے بجائے کویت، بحرین، اردن اور آبنۂ ہرمز میں امریکی اثاثوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایران واشنگٹن کو یہ پیغام دے چکا ہے کہ اگر تہران کو نقصان پہنچے گا تو اس کی قیمت صرف ایران نہیں بلکہ واشنگٹن، اس کے خلیجی اتحادی اور اسرائیل بھی ادا کریں گے۔ یہ تنازع اب ایک ایسے نقطے پر پہنچ چکا ہے جہاں صرف فضائی طاقت کامیابی کی ضامن نہیں ہے، بلکہ دونوں فریق ایک دوسرے کی برداشت ختم کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ویورز، ایران اور امریکہ کی اس عسکری کشمکش کے پس پردہ جو اصل کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ مشرق وسطیٰ کے تیل، گیس اور اقتصادی وسائل پر امریکی ملٹی نیشنل کمپنیز کا کنٹرول قائم کرنا ہے۔ یہ پورا ماڈل ہمیں تاریخ کے اس سے احباب کی یاد دلاتا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے نام پر بر صغیر میں قدم رکھا تھا اور بعد میں پورے خطے کو ہی اپنا غلام بنا لیا تھا۔ امریکی خارجہ پالیسی اور ڈیپ سٹیٹ کے زیر اثر مشرق وسطیٰ کے سیاسی نقشے کو نئے سرے سے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے میں وائٹ ہاؤس کے اندر ہونے والی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں بھی اس بات کا ثبوت ہیں۔ عراق کے سیاسی سیٹ اپ اور شام میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کے حالات کو واشنگٹن اپنے مفادات کے سانچے میں ڈھال رہا ہے۔ عراق میں جب نور المالکی کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے امکانات پیدا ہوئے تو امریکہ اور صدر ٹرمپ نے کھلی دھمکی دی کہ اگر کسی ایران نواز یا آزاد خیال رہنما کو وزیر اعظم بنایا گیا تو عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص علی الزاہدی کو ڈھونڈ کر عراق کا وزیر اعظم بنایا گیا جس کا روایتی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ انہیں وائٹ ہاؤس بلا کر امریکی ملٹی نیشنل کمپنیز کے سامنے پیش بھی کیا گیا تاکہ وہ واشنگٹن کی مرضی کے معاہدوں پر دستخط بھی کر سکیں۔ اسی طرح شام میں احمد الشرع جیسے سیاسی مہروں کو آگے لا کر اس گرینڈ چیس گیم کے ذریعے اسرائیل اور امریکی سرمایہ دارانہ نظام کے مفادات کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی چیمبر آف کامرس کے ذریعے اہتمام منعقدہ امریکہ عراق بزنس سمٹ کے دوران توانائی، ٹیکنالوجی اور مالیاتی شعبوں میں $60 ارب سے زائد کے معاہدے کیے گئے۔ ان معاہدوں کے بعد عراق کے وزیر اعظم علی الزاہدی نے واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کھلے دروازوں کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، جو بھی سرمایہ کار یا کمپنی منصوبہ لائے گی ہم اس کے لیے
کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے۔ یہ بیان اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ عراق کی قیادت اس وقت امریکی کارپوریٹ سیکٹر کے سامنے مکمل طور پر تسلیم ہو چکی ہے۔ ان تمام معاشی معاہدوں اور آئل پائپ لائنز کی اثر نو تعمیر کا سب سے بڑا اسٹریٹجک مقصد آبنہ ہرمز کی معاشی اور جغرافیائی اہمیت کو ختم کرنا ہے۔ عراق اور شام کے درمیان آئل پائپ لائن کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے۔ یہ تاریخی پائپ لائن شمالی عراق کے تیل سے مالا مال علاقے کرکوک کو شام کے بحیرہ روم پر واقع بندرگاہ بانیاس سے ملاتی ہے۔ اس پائپ لائن کی ابتدائی ترسیلی صلاحیت 20 لاکھ بیرل خام تیل روزانہ ہوگی۔ ترکی میں متعین امریکی سفیر نے اس منصوبے پر تبصرہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا کہ عراق اور شام کے درمیان آئل پائپ لائن کے یہ معاہدے ایک ایسے نئے تجارتی راستے کی بنیاد رکھیں گے جو آبنہ ہرمز کو عالمی تیل کی تجارت کے لیے تقریباً غیر اہم بنا دے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں ایران کے پاس آبنہ ہرمز کو بند کرنے کا سب سے بڑا کارڈ موجود ہے، اس لیے وہ شام اور عراق کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے بحیرہ روم کے ذریعے اپنے تیل کی فراہمی کا متبادل راستہ اختیار کر رہے ہیں تاکہ ایران کا اسٹریٹجک دباؤ بھی ختم کیا جا سکے۔ ویورز، تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں جس ماڈل کو لاگو کیا جا رہا ہے وہ اسی قدیم دور کا ایک نیا اور جدید روپ ہے جسے ہم نیو کلونیلزم کہتے ہیں۔ امریکی وزراء اور چیمبر آف کامرس کی صدر سوزین کلارک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 49 سے 60 ارب ڈالر کے معاہدوں کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امن، ترقی اور معاشی روابط کو فروغ دینا ہے، لیکن حقیقت بالکل برعکس ہے۔ اس پالیسی کا مقصد نہ تو عراقی، شامی یا ایرانی عوام کی فلاح و بہبود ہے، نہ ہی امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسے کا صحیح استعمال ہے، بلکہ اس کا واحد مقصد ان چند ملٹی نیشنل کمپنیز، اسلحہ ساز فیکٹریوں اور کھرب پتی کارپوریٹ مالکان کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنا ہے جو واشنگٹن کے سیاسی نظام کو چلاتے ہیں۔ ویورز، امریکی پالیسیوں اور مشرق وسطیٰ کے بحران کا جائزہ لینے سے چند بنیادی حقائق سامنے آتے ہیں۔ واشنگٹن اب عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں رہا۔ ایپک جیسی طاقتور لابیوں کے ذریعے اراکین کانگریس کی فنڈنگ روکنا اور ٹرمپ جیسے رہنماؤں کا انتخابی شفافیت پر حملے کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی جمہوریت اندر سے شدید خلفشار کا شکار ہے۔ امریکہ کا خیال تھا کہ وہ اپنی خوفناک فضائی اور بحری برتری کے ذریعے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن پروفیسر رابرٹ کے نظریات کے مطابق ایران نے کویت، بحرین، اردن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا کر اور جنگ کی لاگت بڑھا کر واشنگٹن کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ خلیجی ممالک اور ان کے حکمران امریکی چھتری کے نیچے پناہ تلاش کر کے تاریخی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر یہ ممالک امریکی فوج کو اپنی سرزمین بطور لانچنگ پیڈ استعمال نہ ہونے دیں تو امریکہ ایک ہفتہ بھی ایران کے خلاف تنہا جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عراق اور شام میں لائے جانے والے نئے حکمران صرف امریکی ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے وسائل کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ 60 ارب ڈالرز کے یہ معاہدے اور پائپ لائنز مشرق وسطیٰ کے عوام کے لیے نہیں بلکہ عالمی کیپٹلزم کا ایندھن فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کا یہ بحران اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عالمی جنگ کے بادل گہرے ہو رہے ہیں۔ اگر خلیجی ممالک اور عالمی برادری نے امریکہ کی اس جارحیت، نیو کلونیل ماڈل اور اسرائیل لابی کی منمانیوں کا راستہ نہ روکا تو اس کا خمیازہ صرف تہران یا بغداد کو نہیں بلکہ پورے عالمی امن اور عالمی معیشت کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کی امریکہ ایران کی بڑھتی کشیدگی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔